بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علی رضا ایم جی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ 95 ہجری کی ایک بابرکت شب کی بات ہے کہ بصرہ کے ایک نیک سیرت شخص جناب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 3 بیٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سب بہنوں سے چھوٹی اور چوتھی بہن تھی۔ حضرت شیخ اسماعیل ایک سفید پوش شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت اور اسرت کے ان دنوں میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ موجود تھا جس سے روشنی کا اہتمام کر لیا جاتا۔ انہوں نے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کیا تھا۔ گھر کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد ماجد سے کہا کہ فلاں ہمسایہ سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد ماجد نے اس بات کا اپنے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مگر چونکہ معاملہ ایسا آن پڑا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ دکھائی دیا کہ کسی سے قرض لے لیا جائے۔ پھر آپ کے والد ماجد آدھی رات کو گھر سے نکلے اور ہمسایہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمسایہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دل گرفتہ ہو کر چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، دل گرفتہ نہ ہو اور غم نہ کر۔ تیری یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے مقبول بارگاہ الہی ہوگی۔ اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اگر تم اپنی غربت کی وجہ سے دل گرفتہ ہو تو پھر صبح کے وقت اٹھ کر بصرہ کے حاکم عیسیٰ زردان کے پاس جانا اور میری طرف سے ایک خط لکھ لینا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کی شب 400 بار درود پاک کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا اور درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، اس لیے اس کے کفارے میں 400 دینار حاملہ رقیہ کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملے گے ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوشی بختی خیال کیا اور اس خیال کے آتے ہی دل پر رقت طاری ہو گئی۔ خوب روئے اور پھر جب سکون قلبی ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے محل پر جا پہنچے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر کون آیا ہے؟ آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی حاکم بصرہ دیوانہ ہوا اور باہر دروازے کی طرف بھاگا اور شیخ اسماعیل کو سینے سے لگایا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ برکت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل کو پیش کیے اور اس خوشی میں کہ اسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے 10,000 دینار بطور شکرانہ غربا فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔